السلام علیکم دوستو، تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کی فتوحات کے سلسلہ وار ویڈیوز کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ماں کی بیماری ایک ایسا بہانہ تھا کہ راڈرک کسی طرح اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے فلورینڈا کو اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ ان دنوں ہسپانیہ کے شہر اشپیلیا میں لارڈ پادری کو اس بات کا پتہ لگا تو جولین کے پاس سبتا آیا اور اسے مشورہ دے کر کہنے لگا کہ راڈرک اب ہسپانیہ کا بادشاہ بننے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اسے حکومت سے ہر صورت معزول کر دینا چاہیے۔ چنانچہ کاؤنٹ جولین اسی سلسلے میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد سے ملا اور ان کو اپنی بیٹی کی بے عزتی اور بے آبرو کیے جانے کی تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا اور مدد کی اپیل کی، اور پیشکش کی کہ وہ مسلمانوں کو افریقہ اور ہسپانیہ کے درمیان تقریباً 10 میل طویل سمندری فاصلہ طے کرنے کے لیے بڑے بحری جہاز بھی مہیا کرے گا۔ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غلام اور مظلوم لوگوں کو ہسپانیہ کے ظالم لوگوں اور کلیسیا کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب افریقہ فتح کیا تو وہاں کافی تعداد میں یہودی آباد تھے۔ ایک تو وہ یہودی تھے جو افریقہ کے رہنے والے تھے اور دوسرے مہاجر یہودی تھے جو ہسپانیہ سے جلا وطن ہو کر آئے تھے، اور انہیں ہسپانیہ میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ انہی یہودیوں نے افریقہ میں مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھا تو وہ ہسپانیہ میں اپنی کھوئی ہوئی جائیدادوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور ہسپانیہ جا کر پھر کوئی کاروبار کرنے کی خاطر مسلمانوں کو ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہے۔ یہی یہودی مسلمانوں کو اپنے اور ہسپانیہ میں بسنے والے یہودی علاقوں کی مصیبتوں کا حال سناتے اور انہیں انسانیت کے نام پر ان کی مدد کے لیے آمادہ کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا ان یہودی غلاموں اور مظلوم لوگوں کی وجہ سے بھی مسلمانوں نے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی بہت سی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ لڑکی کو بے آبرو کرنا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہسپانیہ پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب حملہ کرنے کی اجازت مل گئی تو موسیٰ بن نصیر نے ہسپانیہ کے حالات، اس کی عسکری طاقت اور دوسرے عوامل کا جائزہ لینے کے لیے ایک بربر سالار کو تیار کیا۔ وہ ایک دلیر اور صاحب بصیرت سالار طریق بن مالک تھے، جن کو 300 مجاہدوں کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ عظیم سالار اپنے مختصر سے 300 ساتھیوں کے لشکر کے ساتھ ایک مقام پر اترے جس کا نام بعد میں جزیرہ طریق پڑا۔